باب ما لا يجوز من العمل فی الصلاۃ۔ اب اس باب میں وہ اعمال بتا رہے جو نماز میں جائز نہیں، وما یباح منہ، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو نماز میں کیا ہے جائز ہے۔ اب ایسی کیا کر رہے حضرت مصنف رحمہ اللہ عمل کثیر وغیرہ کو بھی بیان کرے کہ عمل کثیر نماز کے خلاف چیزیں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور دیگر کچھ ایسے اعمال بتا رہے ہیں نا کہ جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ عمل کثیر کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر آپ کو کوئی دیکھے نماز میں ایسا کام کر رہو کہ دیکھنے والا آپ کو سمجھے کہ شاید یہ نماز میں نہیں ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کثیر۔ یا خود ہی شخص سمجھ جائے کہ یار ایسا تو کوئی نہیں کرتا نماز میں، یا بار بار کیا کرے تکرار کرے کسی عمل میں، تو اس سے بھی نماز میں فساد آ جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک حدیث اس کے بارے میں ذکر کرے۔ الفصل الاول عن معاویہ بن الحکم قول، معاویہ صاحب کہتے ہیں بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیغمبر السلام کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، اور بھی صحابات اذا عطس رجل من القوم، لوگوں میں ایک شخص کو چھینک آئی، فقلت، میں نے نماز میں کہا یرحمک اللہ، فرمان القوم بابصارہم، لوگ میری طرف گھورنے لگے، فقلت، میں نے کہا کہ واثقل امیاہ، میری ماں مجھے گم کر دے، ما شانکم تنظرون الی، کیوں مجھے تیز تیز نظر سے دیکھ رہے گور گور کے، فجعل یضربون بایدیہم علی افخاذہم، تو اپنے ہاتھوں سے اپنی رانوں پر ٹپ ٹپ کرنے لگے، مطلب کیا یہ تھا کہ مجھے چھپ کرنا چاہ رہے تھے۔ فلما رأیتہم یصمتون، جب مجھے لگا کہ یہ مجھے خاموش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکنی سکت، تو چلو پھر میں کیا ہوا، خاموش رہا اور غصہ بھی ہو لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہو گئے نا، تو فبی ابی ہو و امی، میرے ماں باپ اس پر قربان ہو، میرے ماں باپ اس پر قربان ہو، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، میں نے ایسا استاذ، ایسا معلم نہیں دیکھا اس سے پہلے اور اس کے بعد، احسن تعلیما منہ، اس سے بہتر معلم، اس سے بہترین استاذ، بہت مہربان، بہت شفیق اور بہت کیا تھے رحم دل تھے، اس نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا۔ پھر آگے کہہ رہے کہ فواللہ ما قہرنی، آپ علیہ السلام نے نہ مجھے ڈانٹا، ولا ضربنی، نہ مجھے مارا، ولا شتمنی، اور نہ مجھے برا بلا کہا۔ قول، پھر آگے مجھ سے فرمائے کہ ان هذه الصلاة، یہ جو نماز ہے نا، لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، اس میں لوگوں کی باتیں جائز نہیں ہیں، انما هي التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن، اس میں تو تسبیح تکبیر اور قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے، کما قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے کہہ رہے قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجاہلیہ، یہ عذر کر رہے نا کہ میں تو نیا نیا اسلام لایا ہوں نا، مجھے اتنا معلوم نہیں ہے، وقد جاءنا اللہ بالاسلام، اب تو اللہ تعالیٰ نے اسلام لایا، اسلام لانے کا کیا معنی، ہم مسلمان ہو گئے۔ پھر آگے اس نے یہ مسئلے بھی دریافت فرمائے کہ وَإِنَّ مِنَّ رِجَالًا، یا رسول، میں آپ سے مزید پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں نا کہ اتون الکہان، وہ کاہنوں کے پاس آتے ہیں، کیا حکم ہے؟ قول، فرمائے فلا تأتهم، تم نہیں آنا ان کے پاس، اور اب ان کے پاس نہ آئے۔ قلت، پھر میں نے کہا کہ وَمِنَّ رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی کرتے ہیں مختلف چیزوں سے۔ قول، فرمایا کہ ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ، یہ کچھ ایسی چیز جو اپنے سینوں میں پا رہے نوی سے توہم پرستی ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فَلَا يَسُدَّنَّهُمْ، یہ توہم پرستی ان کو اپنے کاموں سے، سفر وغیرہ دیگر اہم کاموں سے نہ روکے۔ قول، پھر آگے اس نے کہا کہ قلت، میں نے مسئلہ پوچھا کہ وَمِنَّ رِجَالًا، ہم میں سے کچھ لوگ یخطون، لکیر وغیرہ کھینچتے ہیں، علم الرمل وغیرہ کرتے ہیں۔ قول، کا کان نبی من الانبیاء، پیغمبر میں ایک پیغمبر تھا، کوئی کہتے ہیں وہ دانیال علیہ السلام تھے، کوئی کہتے ہیں ادریس علیہ السلام، یا خود تو وہ بھی علم الرمل کر دیتے۔ فمن وافق خطہ، اگر کسی کی لکھائی، اس کی لکھائی کی لکیر وغیرہ کے موافق آ جائے، فذاک، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ رواہ مسلم۔ قول یا پر جو اس نے کہا نا کہ لیکنی سکت تو ہاکذا وجدت فی صحیح مسلم، صاحب مشکات کہتے کہ مسلم شریف میں بھی میں نے یہ الفاظ پائے ہیں، وہ کتاب الحمیدی میں، وصحح فی جامع الاصول بلفظ کذا، اس طرح جامع الاصول میں بھی الفاظ ہے کہ فوق لیکنی، لیکن اسی اوپر تک جو عبارت ہے۔ یہاں پر مسئلہ کس چیز کا ہے؟ یہاں پر مسئلہ ہے نماز میں کلام وغیرہ کرنے کا، نماز میں کلام کا کیا حکم ہے؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد سے کے نزدیک نماز میں گفتگو کرنا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، چاہے تھوڑی گفتگو ہو یا زیادہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کلامی قلیل ہو، 7-8 حرف ہونا، اس سے زیادہ نہ ہو، نسیانن ہوا ہو یا جہالتن، تو پھر اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ امام مالک سے کہتے کہ اگر کوئی کلام تھوڑا سے نکلے نا اور نماز کے کس کے لیے فائدے کے لیے ہے، اصلاح کے لیے، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، چاہے بوجھ کر کیوں نہ ہو، جان بوجھ کر کرے تب بھی کیا ہوگی، ایسی بات مفسد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی کلام کرے عمدن اور کیا کر لے کثیر ہو، تو اس سے نماز بالاتفاق فاسد ہو جاتی ہے۔ جن حضرات نے ان حدیث استدلال کیا ہے یا دیگر حدیث سے نا کہ کلام وغیرہ ممنوع نہیں ہے نا، تو یہ کیا ہے، شروع اسلام کی بات ہے۔ شروع اسلام میں کلام کرنا بھی جیسا حرکات وغیرہ کرنا، چلنا وغیرہ، کھانا، پھر بعد میں بترتیب جو ہے درجہ بدرجہ ان چیزوں کی حرمت ہوئی۔ پھر آگے یہ کلام چاہے عمدن ہو یا نسیانن ہو، اصلاح نماز کے لیے ہو یا کسی اور ارادے سے ہونا، بہر صورت کیا ہوگی، نماز فاسد ہوگی۔ اور یہ جو حدیث ہے نا ابتداء اسلام پر محمول ہے۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا نسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم وفي الصلاة، نماز میں بھی ہم آپ علیہ السلام کو سلام کر دیتے، فيرد علينا، ہمیں جواب دیتی تھی، فلما رجعنا من عند النجاشی، جب نجاشی بادشاہ کے پاس سے ہم آئے نا، وہاں پر انہوں نے ہجرت کی تھی نا، تو سلمنا علیہ، ہم نے سلام کیا، فلم يرد علینا، جواب نہیں دیا۔ کیا مطلب، بعد میں کلام کرنا، سلام کرنا رحمک اللہ کہنا بند ہو گیا، نماز میں یہ چیزیں ناجائز ہو گئی۔ فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ كنا نسلم عليك في الصلاة، پہلے جب ہم آپ کو سلام کرتے تھے نا، فترد علینا، آپ جواب دیتے، فقال فرمائے کہ نہیں اب نہیں کرنا، فقال ان فی الصلاة لشغلا، اب تو نماز میں کیا ہے، اپنی مشغولیت ہے، اپنے اذکار وغیرہ ہے وہ پڑھنے ہیں۔ متفق علیہ۔ یہ کب ہوتا، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ قوموا للہ قانتین، سکون کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو، حرکات وغیرہ کی بھی ممانعت آئی، سلام وغیرہ سب چیزیں حرام ہو گئی۔ وعن معیقیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رجل، معیقیب سے روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے اس شخص کے متعلق یسوی التراب حیث یسجد، کہ جو شخص کیا کر رہا ہو، نماز میں اگر پیشانی کی جگہ جو ہے نا وہ برابر کر رہا ہو، یا واسے سنکریزے ہٹا رہا ہو نا، تو حکم یہ ہے کہ فقال کا ان کنت فاعلا، اگر آپ نے کنکری وغیرہ ہٹانے ہونا تو فواحدۃ، ایک مرتبہ کرنا، زیادہ نہیں کرنا، پھر کیا ہوگا، لغو عمل ہوگا۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ کی روایت، نہا رسول اللہ علیہ وسلم، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، عن الخسری فی الصلاۃ، نماز میں کھوک پر ہاتھ رکھنا کی بری عادت وغیرہ، متجبرین اور جہنمیوں کی عادت ہے، یہ کرنا یا کیا کرنا، ان جگہوں پر ہاتھ رکھنا یا ڈالنا۔ متفق علیہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، عائشہ سے بکی تھی، میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے، فقال فرمایا، ہوا اختلاس، ایک طرح سے اچکنا، یختلس الشیطان، انسان کو شیطان کیا کر لیتے، اچک لیتا ہے، من صلاۃ العبد، نماز میں سے کیا ہے کچھ چیزوں کو چوری کرتے اچک لیتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینتہین قوم عن رفعهم ابصارهم عند الدعاء فی الصلاۃ، کہ نماز میں دعا مانگتے وقت لوگوں کو چاہے کہ اوپر کی طرف نظریں نہ اٹھائے، اس سے رک جائے، منع ہو جائے، ورنہ او لتخطفن ابصارهم، ورنہ ان کی آنکھیں اچک جائے گی، نظر ختم ہو جائے گی۔ رواہ مسلم۔ ان اوپر کی طرف دیکھنے کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کو اوپر سمجھ رہے، حالانکہ اللہ تو کیا ہے، مکان سے منزہ ہے نا، وہ کسی جگہ میں محاط نہیں ہے۔ اور بار بار اوپر دیکھنا کیا ہے، عمل کثیر بھی بن جاتا ہے، اس لیے سے منع فرمایا۔ اور ہو سکتے کہ انوارات الہیہ نازل ہو رہے ہیں نا، نماز تو نور ہے نا، تو اوپر دیکھنے سے ممکن ہے کہ آنکھ کیا ہو جائے، کام کرنا ہی چھوڑ دے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، یوم الناس، لوگوں کو امامت کرا رہے تھے، امامہ بنت ابی العاص علی عاتقہ، یہ امامہ بنت ابی العاص، یہ جو لڑکی تھی نا، یہ حضرت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے
مونڈ وغیرہ کندھی پر تھی. فإذا رکع جب رکوع میں جاتی تھی وضعها اس کو رکھتے تھے. وإذا رفع من السجود جب سجدے سے اٹھتی تھی اعادها دوبارہ اس پر بیٹھ جاتی تھی. متفق علیہ. تو اس کا کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا نا کہ اگر لڑکا وغیرہ سوار ہو جائے بچی بدن پر نا اور وہ بچہ پاک ہو پیشاب وغیرہ نہ لگا ہو نا اس پر تو اس طرح کرنا کیا اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں آتا، نماز فاسد نہیں ہوتی. یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ بچی بہت سمجھدار تھی. آپ علیہ السلام جب سجدے میں چلے جاتے تھے نا تو اس وقت کیا ہو جاتی تھی، اتر جاتی تھی، اور جب کیا ہوتے آپ علیہ السلام رکوع کڑے ہو جاتے نا تو کیا ہو جاتی تھی، چڑھ جاتی تھی، سوار ہو جاتی تھی. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قول، یہ ابو سعید سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا تصاءب احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کسی کو نماز میں کیا ہو جمائی آئے نا تو فلیکذب ما استطاع، جتنا ہو سکے نا منہ کو بند کرے، منہ پر زور لگائے. اگر منہ سے کام نہ چل سکے نا تو پھر کیا کرے، ہاتھ وغیرہ رکھ دے، کپڑا رکھے. فإن الشیطان يدخل، شیطان اندر داخل ہوتا ہے. شیطان کا اندر داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ شیطان کو اس سے خوشی ہوتی ہے وغیرہ، اور اس کے علاوہ ممکن ہے کہ اندر داخل اور نحوست وغیرہ کر رہو، اس لیے منع فرمایا. شیطان کی اس سے ہنسی بھی آتی ہے. اور پھر آگے کہہ رہے نا رواہ مسلم شریف کی حدیث سے. وفي رواية البخاري عن ابی ہریرہ قال اذا تصاحب احدكم بالصلاة فليقدم ما استطاع ولا يقول ها نہ کہے فإنما ذلك من الشیطان، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، يضحك منه، اس سے خوش ہوتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان عفریت من الجن، کہ ایک رذیل قسم کا جن ہے یا شیطان ہے نا، تفلت البارحۃ، کل نکل آیا تھا، لیقطع علیہ صلاتی، کہ میری نماز خراب کر دے، میری نماز خراب کرنے کے لیے وہ کچھ کر رہا تھا. فامکننی اللہ منہ، اللہ نے مجھے طاقت دی، فاخذت، میں نے پکڑ لیا، فرۃ اربطہ علی سرۃ من سوار المسجد، میں نے چاہا کہ مسجد کی کسی ستون سے اسے کیا کر لوں، باندھ لوں، حتی تنظر الیہم کلکم، کہ تم بھی سب دیکھ سکو. فذکرت دعوت اخی سلیمان، لیکن سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے نا وہ مجھے یاد ہے. سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، رب هب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت بھی دیتے نا کہ جنات کو مسخر کیا تھا. اگر میں پکڑ لیتا نا تو اس کے اس عمل پر کیا ہو جاتا، کچھ آنچ آ جاتی نا. جیسے لوگ کہتے یار یہ کام تو میرے آبا نے کیا ہے نا، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے آبا کی برابری نہیں کرنا چاہتا. آپ علیہ السلام اس کام میں سلیمان علیہ السلام کی برابری نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے اس کو کیا نہیں کیا، بند نہیں کیا. پھر آگے کہہ رہے کہ سلیمان سے کی دعا مجھے یاد آئی کہ رب هب لی ملکا لا ينبغی لاحد من بعدی فرددته خاسئا، تو اس لیے میں نے رسوا بنا کے اسے کیا کر دیا، چھوڑ دیا، بھگا دیا. متفق علیہ. تی جنی تنا بعض جنات ایسا کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں، کچھ زیادہ شرارت اس میں ہوتی ہیں. وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من ناب شیئا فی صلاته، اگر کسی کو نماز میں کوئی بات پیش ہو جائے، کوئی واقعہ ہو یا کوئی اور ضرورت ہو نا، تو فلیسبح، تسبیح کہے. مثلا سامنے سے کوئی گزر رہو یا کیا کر رہو، لڑکا ہے بچہ وہ نماز میں آگ کی طرف جا رہا ہے تو تم کیا کرو، سبحان اللہ کا ہوتا کہ وہ رک جائے یا کوئی اور اس کی طرف متوجہ ہو جائے. فإنما التصفیق للنساء، ہاتھ سے تالیاں بجانے کس کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے، عورتیں تالیاں بجائے گی. پھر روایت قال التسبیح للرجال، تسبیح مردوں کے لیے، والتصفیق للنساء، کہ داہنی ہتیلی کی جو اندر طرف ہے نا وہ کیا کرے، بائیں ہاتھ کے اوپر جانب پر اس طرح مار دے، اس کو کیا کہتے ہیں، تصفیق. متفق علیہ.